سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ قطب الدین اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس نے ماسٹر سپاہی رشید احمد کو اور شیر خان کو ساری داستان سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی بڑی کامیابی اچانک حاصل ہو جائے گی۔ شیر خان کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد میں حوالدار رام جی سے مل کر تمہیں مجاہد شاہد علی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ قطب الدین بولا، میں زیادہ سے زیادہ سراغ رسانی کرنے بلکہ اس حوالدار کے ذریعے اس شاہد علی کا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ میں اسے کیمپ سے نکالنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ رشید احمد نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ شیر خان بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ حیدرآباد میرا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں ہمیں ہر قسم کی سہولت میسر آ سکتی ہے۔ قطب الدین بولا، تمہارا ساتھ جانا بہت ضروری ہے، ہم آج ہی کسی گاڑی سے حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے۔ شام کے وقت ایک گاڑی حیدرآباد جاتی تھی۔ تینوں مجاہد رشید احمد، شیر خان اور قطب الدین گاڑی میں سوار ہو کر حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ کافی لمبا سفر تھا، انہیں ساری رات، اگلا سارا دن اور اگلی ساری رات ٹرین میں گزر گئی۔ اگلے دن صبح کے وقت وہ حیدرآباد پہنچے۔ حیدرآباد پہنچتے ہی وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر آ گئے۔ وہاں دوسرے مجاہدوں اور رضاکاروں سے بھی ملاقات ہو گئی۔ قطب الدین کہنے لگا، اس وقت حوالدار رام جی فوجی کیمپ میں ڈیوٹی پر ہوگا، میں اسے شام کو اس کے کوارٹر پر جا کر ملوں گا۔ شیر خان نے کہا، مگر اس کا کوارٹر بھی تو کیمپ کے اندر ہی ہوگا، کیا سنتری تمہیں اندر جانے کی اجازت دیں گے؟ تم آدی واسی دیہاتیوں کے حلیے میں ہوگے۔ قطب الدین نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کر لوں گا۔ شام ہوتے ہی قطب الدین نے تامل ناڈو کے دیہاتیوں والا ایسا حلیہ بنایا اور حوالدار رام جی کے کوارٹر کی طرف چل پڑا، جو مدارس آرٹلری رجمنٹ کے کیمپ میں تھا۔ کیمپ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی کے دامن میں تھا، چاروں طرف خاردار تار لگی ہوئی تھی۔ گیٹ پر ایک فوجی سنتری پہرا دے رہا تھا۔ قطب الدین نے سنتری کو جا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور کہا، مہاراج، میرا نام راجہ بھیکو ہے، مجھے حوالدار رام جی سے ملنا ہے، اس کے چچا جی کا بڑا ضروری سندیشہ لے کر گاؤں سے آیا ہوں۔ سنتری نے قطب الدین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، اس طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، میں اس کو خبر کرتا ہوں۔ قطب الدین ایک طرف ہو کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ سنتری نے گارڈ روم میں جا کر ٹیلی فون پر کسی سے کچھ بات کی اور باہر آ کر بولا، حوالدار رام جی آ رہا ہے، یہیں بیٹھے رہو۔ بہت اچھا مہاراج، قطب الدین نے عاجزی سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ایک گہرے سانولے رنگ کا آدمی فوجی وردی میں چلتا گیٹ پر آ گیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا، کون آیا ہے میرے گاؤں سے جوان؟ سنتری نے کہا، سر وہ آدمی آیا ہے۔ اس نے قطب الدین کی طرف اشارہ کیا۔ حوالدار رام جی گیٹ سے نکل کر قطب الدین کی طرف بڑھا۔ قطب الدین بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر حوالدار کو پرنام کیا۔ حوالدار رام جی نے تیلگو زبان میں پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ حوالدار رام جی اسی صوبے یعنی آندھرا پردیش کا رہنے والا تھا۔ قطب الدین نے کہا، مہاراج، آپ کے نام ایک ضروری خط لایا ہوں۔ کس نے دیا ہے خط؟ حوالدار نے پوچھا۔ قطب الدین نے جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ کے دوست لانس نائک بھگت رام نے دیا ہے، جو مجورہ کیمپ میں ہے۔ بھگت رام کا نام سن کر حوالدار رام جی کی حیرانی ذرا کم ہو گئی۔ کہنے لگا، تم اسے کہاں ملے تھے؟ قطب الدین بولا، مہاراج، آپ خط پڑھ لیں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ حوالدار رام جی نے کھڑے کھڑے سارا خط پڑھ ڈالا۔ خط پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سی تبدیلی نمودار ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ خود ہنومان جی کی صلاح جیت کا ضرورت مند تھا اور اسے اس کی تلاش تھی۔ وہ قطب الدین کو کیمپ کے گیٹ سے ذرا پرے ایک درخت کے نیچے لے آیا اور پوچھا، یہ صلاح جیت تمہارے بھائی کے پاس ہے؟ قطب الدین بولا، ہاں مہاراج، میرے بھائی کے پاس ہے اور وہ حیدرآباد میں ہی رہتا ہے۔ حوالدار نے کہا، کان کھول کر سن لو، مجھے صلاح جیت کی بڑی پہچان ہے، اگر تمہاری صلاح جیت نکلی ہوئی تو تم جہاں بھی ہوگے تمہاری گردن پکڑ لوں گا۔ قطب الدین بولا، مہاراج، ہم ہنومان جی کے بھگت ہیں، ہنومان جی کے مال میں ملاوٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو مال بالکل کھرا ملے گا۔ حوالدار رام جی کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم آج رات کے 11 بجے چوک چار مینار میں آ جانا، وہاں ایک چائے کا ہوٹل ہے جس کا نام کرشنا ریسٹورنٹ ہے، میں تمہیں وہیں ملوں گا، تمہاری رقم میں اپنے ساتھ لیتا آؤں گا، مگر یاد رکھو مال اصلی ہونا چاہیے۔ قطب الدین کو معلوم تھا کہ وہ رات کو صلاح جیت نہیں لا سکتا تھا۔ صلاح جیت کا بندوبست ماسٹر سپاہی رشید احمد نے دوسرے دن کرنا تھا، چنانچہ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج क्षमा کر دیجیے، مجھے دور سے آنا پڑتا ہے، رات کو نہیں آ سکوں گا، آپ کل دن کے وقت وہاں آ جائیں۔ حوالدار رام جی سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، کل دن کے وقت ہمیں ایک خطرناک قیدی کو جومر پٹی کیمپ لے جانا ہے، نہیں، میں کل دن میں نہیں آ سکتا۔ قطب الدین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے انجان بن کر کہا، مہاراج، کیا یہ خطرناک قیدی کوئی قاتل ڈاکو ہے؟ حوالدار رام جی کل دن میں کوئی وقت نکالنے کی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا، ارے نہیں، یہ کشمیری جاسوس ہے، مہاراج، پھر ضرور یہ شاہد علی ہی ہوگا۔ قطب الدین نے گنواروں کی طرح گردن ہلاتے ہوئے کہا،
حوالدار رام جی نے چون کر قطب الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس کا نام کیسے معلوم ہوا؟ قطب الدین بولا، مہاراج، اس کشمیری جاسوس کا نام تو ہمارے گاؤں میں سب کو معلوم ہے۔ ہمارے گاؤں کا مکھیا شام کو ہمیں اخبار کی خاص خبریں سنایا کرتا ہے۔ اس کشمیری آتنکوادی کی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ اس نے فلاں جگہ بم کا دھماکہ کیا، فلاں جگہ ہمارے جوانوں کے کیمپ پر حملہ کیا۔ میں نے سوچا کہ ضرور یہ وہی آتنکوادی ہوگا۔ حوالدار رام جی کو قطب الدین کی وضاحت پر یقین سا ہو گیا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا، ہاں وہی مصیبت ہے، پوری رجمنٹ اس کی نگرانی کے ساتھ جا رہی ہے۔ ایسا کرو، تم کل اسی وقت یعنی شام کا ٹائم رکھ لو۔ اب قطب الدین کو کوئی ٹائم طے کرنے یا نہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے اب صرف خانہ پوری ہی کرنی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، ہم کل شام ٹھیک 6 بجے چار مینار والے کرشنا ریسٹورنٹ میں آپ کا مال لے کر پہنچ جائیں گے۔ حوالدار رام جی بولا، مجھے پہچان لوگے نا؟ میں وردی میں نہیں ہوں گا، سویلین ڈریس میں ہوں گا۔ قطب الدین نے کہا، مہاراج پہچانوں گا کیوں نہیں؟ اچھا مہاراج، اب میں چلتا ہوں، ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی۔ سلاجت لانا مت بھولنا، حوالدار بولا۔ کیوں نہیں مہاراج، بے فکر ہو کر جائیں، قطب الدین نے کہا۔ اس کے بعد حوالدار رام جی کیمپ کے گیٹ کی طرف چلا گیا اور قطب الدین واپس اپنی تنظیم کے حیدرآباد والے خفیہ ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ ماسٹر سپاہی شیر خان اور دوسرے رضاکار اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قطب الدین نے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر ماسٹر سپاہی رشید احمد کو ساری کہانی بیان کر دی اور کہا، شاہد علی کو کل دن کے وقت جھومر پٹی کے فوجی کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ فوجی کیمپ کس جگہ پر ہے؟ رشید احمد بولا، یہ حیدرآباد سے 10-12 میل کے فاصلے پر ایک نیم پہاڑی علاقے میں ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کیمپ نہیں ہے، کانٹے دار تاروں کی دیواریں کھڑی کر کے اندر 2-4 بیرکیں بنا دی گئی ہیں، پرانا کیمپ ہے۔ شیر خان نے کہا کہ ہم راستے میں حملہ کر کے شاہد علی کو نہیں چھڑا سکتے۔ قطب الدین نے جواب دیا، حوالدار رام جی نے بتایا تھا کہ پوری ایک رجمنٹ شاہد علی مجاہد کی نگرانی کے لیے ساتھ جا رہی ہے، ہم پوری رجمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے لیے وہاں سب خاموش ہو گئے۔ رشید احمد کہنے لگا، لیکن اس بات کی تصدیق کرنی ضروری ہے کہ یہ لوگ کمانڈو شاہد علی کو ہی جھومر پٹی لے کر جا رہے ہیں۔ شیر خان بولا، شہر سے باہر ایک سڑک جھومر پٹی کے پرانے کیمپ کو جاتی ہے، ہم وہاں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں سے یہ فوجی شاہد علی کو گزرتے ہیں یا نہیں۔ قطب الدین نے کہا، لیکن انہوں نے کمانڈو شاہد علی کو کسی کھلی جیپ میں تھوڑی بٹھایا ہوا ہوگا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا۔ رشید احمد کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن فوج کی رجمنٹ کے گزرنے سے کم از کم اس بات کی تصدیق ضرور ہو جائے گی کہ کل دن کے وقت ایک فوجی رجمنٹ جھومر پٹی کیمپ میں جائے گی، اور 99% اس بات کا امکان ہے کہ شاہد علی اس رجمنٹ کی حراست میں ہی ہوگا۔ قطب الدین بولا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم جھومر پٹی کو جانے والی سڑک پر کسی خاص جگہ چھپ کر بیٹھ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ فوجی دن میں کس وقت وہاں سے گزریں گے؟ شیر خان نے کہا، فوجی کنوائے عام طور پر صبح ہی روانہ ہوتے ہیں۔ رشید احمد بولا، مجھے 100% یقین ہے کہ فوجی صبح ہی شاہد علی کو لے کر جائیں گے، ہم صبح کی اذان کے ساتھ ہی اپنے سپاٹ کی طرف چل پڑیں گے۔ چنانچہ اگلے روز صبح کی اذان کے ساتھ ہی ماسٹر سپاہی رشید احمد جنوبی بھارت کے شہر مجورہ کا چیف قطب الدین شیر خان کو لے کر خفیہ ٹھکانے سے نکل پڑے اور اس سڑک پر آ کر جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے جو آگے جھومر پٹی کے فوجی کیمپ کو جاتی تھی۔ ابھی سورج نہیں نکلا اور رات کا ہلکا پھلکا اندھیرا ہی تھا۔ قطب الدین اور رشید احمد ساتھ ہی تھے۔ شیر خان ذرا دور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، سڑک خالی پڑی تھی، آہستہ دن کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ قطب الدین نے رشید احمد سے کہا، کہیں فوجی کمانڈو شاہد علی کو لے کر ہم سے پہلے نہ نکل گئے ہوں؟ رشید احمد نے کہا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہرحال ہم انتظار کریں گے۔ چونکہ یہ سڑک آگے جھومر پٹی کیمپ پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، اس لیے اس پر کوئی ٹریفک نہیں تھی، صرف ایک فوجی ٹرک گزر گیا تھا۔ اس کے بعد سڑک پھر خالی ہو گئی تھی۔ مشرق کی جانب پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے سے سورج طلوع ہوتی کرنوں نے آسمان کو روشن کر دیا تھا۔ عین اس وقت ایک جیپ بڑی تیزی سے شہر کی طرف سے آتی ہوئی کیمپ کی طرف نکل گئی۔ رشید احمد بولا، لگتا ہے کوئی کانوائی آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور جیپ گزر گئی جس میں مسلح بھارتی فوجی بیٹھے تھے۔ اس جیپ کے گزر جانے کے بعد 2 جیپیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آئیں۔ ان کے پیچھے ایک بختر بند گاڑی تھی۔ بختر بند گاڑی کے پیچھے پھر 2 فوجی جیپیں تھیں جن میں مسلح فوجی کھڑے تھے۔ بختر بند گاڑی اور چاروں جیپیں بڑی تیزی سے سڑک پر سے گزر گئیں۔ اس کے بعد سڑک پر خاموشی چھا گئی۔ رشید احمد نے کہا، قطب الدین، مجھے یقین ہے کہ اس بختر بند گاڑی میں کمانڈو شاہد علی کو لے جایا گیا ہے۔ قطب الدین بولا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس دوران شیر خان بھی جھاڑی کے پیچھے سے اٹھ کر ان دونوں کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، شاہد علی کو اسی بختر بند گاڑی میں کیمپ لے جایا گیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے۔ وہ تینوں کچھ دیر وہاں چھپ کر بیٹھے رہے جب کہ فوجی گاڑی وہاں سے نہ گزری
اور دن بھی کافی نکل آیا تو وہ اٹھے اور واپس چل پڑے۔ شیر خان نے قطب الدین سے پوچھا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ قطب الدین بولا، پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ اس فوجی بختر بند گاڑی میں کمانڈو شاہد علی ہی تھا۔ اس کے بعد یہ کھوج لگانا ہوگا کہ اگر شاہد علی کو جمر پٹی کیمپ میں ہی لایا گیا ہے تو اسے کس جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہی ہم کوئی ایکشن پلان بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ رشید احمد اور شیر خان خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ شیر خان نے رشید احمد سے سوال کیا، یہ بتائیں کہ اس جمر پٹی فوجی کیمپ میں آپ کا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمیں یہ معلومات فراہم کر سکے کہ شاہد علی کو کس جگہ قید میں رکھا گیا ہے، اور دوسرے یہ بتا سکے کہ اس کیمپ میں فوج کی نفری کتنی ہے اور سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟ رشید احمد بولا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے اپنے رضاکار مجاہد امجد خان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اسے اپنے ان تمام آدمیوں کا سارا پتہ ہے جو مختلف فوجی اور سرکاری محکموں میں ہمیں معلومات فراہم کرنے کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اپنے خفیہ ٹھکانے پر واپس آ کر رشید احمد نے ایک آدمی بھیج کر رضاکار امجد خان کو بلا لیا۔ امجد خان سے پوری بات ہوئی تو اس نے کہا، ہمارا ایک آدمی جمر پٹی کے فوجی کیمپ میں ضرور موجود ہے، رات اسے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤں گا، وہ اس بارے میں بہت کچھ بتا سکے گا۔ وہ پچھلے 5 سال سے اس فوجی کیمپ میں ملازم ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب رضاکار امجد خان فوجی کیمپ والے اپنے آدمی کو لے کر آ گیا۔ ہم اس خاص آدمی کا نام تو نہیں بتائیں گے اور نہ اس کا حلیہ بیان کریں گے، کیونکہ یہ مجاہد آج بھی وہاں اپنے فرائض ادا کر رہا ہے۔ رشید احمد نے اس خاص آدمی سے سارا مدعا بیان کیا تو وہ بولا، آج صبح ایک کشمیری مجاہد کو قید کر کے کیمپ میں ضرور لایا گیا ہے، مگر نہ تو میں نے اسے دیکھا ہے اور نہ مجھے یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس کا نام کیا ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رشید احمد نے کہا، کوشش ہی نہیں کرنی بلکہ اس کشمیری مجاہد کا نام ہر حالت میں معلوم کرنا ہے اور یہ بھی پتہ چلانا ہے کہ اسے کس جگہ قید میں رکھا گیا ہے۔ شیر خان نے سوال کیا، اس کیمپ میں فوج کی نفری کتنی ہے اور سیکیورٹی کے انتظام کی کیا پوزیشن ہے؟ خاص آدمی نے کہا، عام حالات میں تو سیکیورٹی نارمل ہی ہوتی ہے، یعنی گیٹ پر ایک سنتری ہر وقت پہرے پر موجود ہوتا ہے۔ رات کو 1-2 فوجی کبھی کبھی کیمپ کی 4 دیواری کا چکر لگا لیتے ہیں، لیکن اب بھی کشمیری مجاہد کو وہاں گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اس لیے سیکیورٹی کا نظام سخت کر دیا گیا ہے۔ آج دوپہر کو ہی کیمپ کے گیٹ کی جانب ایک مشین گن پوسٹ بن گئی تھی اور میرا خیال ہے کہ رات کو بھی پہرے دار سنتریوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہوگی۔ اور فوج کتنی ہے یہاں پر؟ قطب الدین نے پوچھا۔ خاص آدمی کہنے لگا، یہ انڈین آرمی کی 7ویں انفینٹری ڈویژن کا سپلائی کیمپ ہے۔ انفینٹری کی صرف 4 پلاٹون تعینات ہیں، جن کا پلاٹون کمانڈر ایک مراٹھا کرنل واڈیکر ہے۔ کیا اس کیمپ میں ایمونیشن ڈمپ بھی ہے؟ شیر خان نے پوچھا۔ خاص آدمی نے جواب میں کہا، نہیں، یہ کوئی ایمونیشن سپلائی کیمپ نہیں ہے، یہ فوڈ راشن کا سپلائی کیمپ ہے، اور یہاں سے آگے اورنگ آباد قلعے کی فوجی پلاٹونوں کو ہفتے میں ایک بار راشن سپلائی ہوتا ہے۔ ایمونیشن کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک سٹور ہے جس میں عام حالات میں استعمال کیے جانے والا اسلحہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ رشید احمد نے کہا، دوست، اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم یہ پتہ کرو کہ جو کشمیری مجاہد آج کیمپ میں لایا گیا ہے اس کا نام کیا ہے اور اسے کس جگہ قید میں رکھا گیا ہے۔ خاص آدمی نے جواب دیا، یہ میں انشاءاللہ معلوم کر کے کل رات کو اسی وقت آپ کو بتا دوں گا۔ جب خاص آدمی چلا گیا تو شیر خان نے رشید احمد سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ آدمی معاملے کی پوری سراغ رسانی کر سکے گا؟ ماسٹر سپاہی رشید احمد بولا، مجھے اس آدمی پر پورا بھروسہ ہے، تم بے فکر رہو۔ یہ اپنے محدود وسائل میں رہ کر جتنی جاسوسی کر سکے گا اتنی ضرور کرے گا۔ وعدے کے مطابق خاص آدمی دوسری رات مجاہدوں کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ماسٹر سپاہی رشید نے پوچھا، کہو کیا خبر لائی ہو؟ خاص آدمی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کشمیری مجاہد کو گرفتار کر کے سپلائی کیمپ میں لایا گیا ہے اس کا نام شاہد علی ہی ہے۔ ماسٹر سپاہی رشید نے شیر خان سے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا۔ پھر اس نے خاص آدمی سے پوچھا، شاہد علی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ خاص آدمی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، مجاہد شاہد علی کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں کسی باہر کے آدمی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیمپ کا کوئی فوجی بھی کیمپ کمانڈر کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ کیمپ کے اندر اور باہر سیکیورٹی اتنی سخت کر دی گئی ہے کہ کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا وہاں آ جائے تو سیکیورٹی کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ماسٹر سپاہی رشید اور شیر خان چپ تھے۔ خاص آدمی نے پوچھا، سر یہ کشمیری مجاہد کوئی زبردست کمانڈو لگتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ قیدی لائے گئے تھے مگر تب سیکیورٹی کا انتظام اتنا سخت نہیں تھا۔ ماسٹر سپاہی رشید نے کہا، شاہد علی سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی ہوگی۔ خاص آدمی کہنے لگا، میری سراغ رسانی کے مطابق جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کوٹڑی میں ہو رہا ہے جہاں مجاہد شاہد علی کو بند کیا گیا ہے۔ پوچھ گچھ کرنے والے 2 فوجی کمانڈر واڈیگر کے ساتھ شام کو پوچھ گچھ کے لیے آتے اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ خاص آدمی خاموش ہو گیا۔ آخر اس خاموشی کے طلسم کو توڑتے ہوئے کمانڈو شیر خان نے سوال کیا، تم نے وہ ساری جگہ دیکھی ہوئی ہے جہاں کمانڈو شاہد علی کو قید میں رکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کوٹری یا جیل خانہ کیمپ کے کس جگہ پر ہے؟
اور اس کے ارد گرد کیا ہے؟ خاص آدمی بولا، یہ پتھر کی دیواروں والی کوٹھڑی کیمپ کے جنوب کی طرف ہے۔ اس کے پیچھے کانٹے دار تاروں والی 7 فٹ اونچی دیوار کوٹھڑی سے کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ رشید نے شیر خان کی طرف دیکھ کر کہا، کانٹے دار تار کی دیوار کو کسی جگہ سے کاٹ کر کیمپ کے اندر پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر خاص آدمی نے کہا، ان کانٹے دار تاروں میں شام ہوتے ہی بجلی کی رو چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کے ان تاروں کے ساتھ خطرے کے سائرن منسلک کر دیے گئے ہیں۔ اس کا دن میں ایک بار میری موجودگی میں تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ کانٹے دار تار سے کوئی بھی شے ٹکرائے تو یہ سائرن بجنے لگتے ہیں۔ رشید احمد نے کہا، پہلے تو کیمپ میں ایسا انتظام نہیں تھا۔ خاص آدمی نے کہا، کشمیری مجاہد کے کیمپ میں لائے جانے کے بعد ہی یہ سارا انتظام کیا گیا ہے تاکہ قیدی کسی حالت میں بھی فرار نہ ہو سکے۔ کمانڈو شیر خان اس دوران کسی گہری سوچ میں گم بھی تھا اور خاص آدمی کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ کیمپ کی کانٹے دار تار والی دیوار میں شگاف نہیں ڈالا جا سکتا تو اس نے خاص آدمی سے پوچھا، کمانڈو شاہد علی کی کوٹری کے باہر پہرے کی کیا پوزیشن ہے؟ خاص آدمی نے کہا، کوٹری کے باہر رات کے وقت ایک مسلح فوجی ہر لمحے موجود رہتا ہے۔ ایک فوجی رات 12 بجے تک پہرا دیتا ہے۔ 12 بجے کے بعد دوسرا فوجی آ کر ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے۔ کیمپ کے اندر اور باہر سیکیورٹی کا نظام اس قدر سخت ہے کہ کوٹڑی کے باہر صرف ایک گارڈ کو ہی ڈیوٹی پر کافی سمجھا گیا ہے۔ کیا کوٹڑی کے باہر سے تالا لگا ہوتا ہے؟ کمانڈو شیر خان نے پوچھا۔ خاص آدمی بولا، جی ہاں، باقاعدہ تالا لگا ہوتا ہے اور اس کی ایک چابی پہرے پر موجود فوجی جوان کے پاس ہوتی ہے اور دوسری چابی کیمپ کمانڈر کے پاس ہوتی ہے۔ پہرے پر کھڑے سنترے کے پاس چابی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اگر دن بھر کے تشدد کے باعث قیدی کی حالت رات کو بگڑ جائے اور درد کی شدت سے قیدی کی چیخو پکار میں اضافہ ہو جائے تو فوجی جوان کیمپ کے میڈیکل افسر کو اطلاع کر دیں اور اسے قیدی تک فوجی گارڈ کی موجودگی میں پہنچا سکے، کیونکہ کیمپ کمانڈر کو اوپر سے ہدایات ملی ہوئی ہیں کہ کشمیری مجاہدین کو ہر قسم کی اذیت دی جائے مگر اسے ہر حالت میں زندہ رکھا جائے تاکہ اس سے کشمیری کمانڈوز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ رشید احمد نے پوچھا، کمانڈو شاہد علی کو کچھ نہ کچھ پینے کو تو دیتے ہی ہوں گے، وہ کھانا وغیرہ کون اسے دینے جاتا ہے؟ خاص آدمی نے کہا، یہ ڈیوٹی ایک حوالدار کے سپرد ہے جو بڑا متعصب برہمن ہے، اور جب وہ ٹین کے ڈبے میں دال اور 1-2 چپاتیاں لے کر شاہد علی کی کوٹری میں جاتا ہے تو 2 مسلح سپاہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد ماسٹر سپاہی رشید احمد نے کمانڈو شیر خان سے کہا، اب تو ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ شاہد علی کی کوٹری تک ایک سرنگ کھود دی جائے۔ خاص آدمی بولا، یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ یہ کیمپ پتھریلی زمین پر بنا ہوا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس فوجی کیمپ میں خطرناک قیدی لائے کر رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس کیمپ کے نیچے سرنگ نہیں کھودی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ گندے پانی کے نکاس کے لیے کیمپ کے نیچے پائپ بچھاتے وقت پورے 6 ماہ لگ گئے تھے۔ جدید مشینوں کی مدد سے زمین کے نیچے پتھروں کو توڑ کر پائپ بچھایا گیا تھا۔ زمیندوز پائپ کے نام پر کمانڈو شیر خان کو چونکا۔ اس نے خاص آدمی سے پوچھا، اس پائپ کی لمبائی کتنی ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ خاص آدمی بولا، یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ لمبائی کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ کیمپ کا گندا پانی ایک بڑے پائپ کے ذریعے کیمپ کے جنوب میں کوئی 150-200 فٹ دور جا کر ایک کھائی میں گرتا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے رشید احمد سے کہا، اس پائپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ شیر خان نے رشید احمد کے جواب کا انتظار کیے بغیر خاص آدمی سے پوچھا، کیمپ کے گٹر کا پانی پائپ کے ذریعے جس کھائی میں گرتا ہے وہ کہاں واقع ہے؟ خاص آدمی نے بتایا کہ کھائی کیمپ کے عقب کے ٹیلوں میں ایک جگہ پر ہے اور کیمپ کا پانی ایک عرصے سے وہاں گرنے سے ایک نالہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد کمانڈو شیر خان نے خاص آدمی سے کہا، دوست، اب تمہیں 2 باتیں معلوم کر کے ہمیں بتانی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم کرنی ہے کہ ہمارے مجاہد کمانڈو شاہد علی کو اس کیمپ میں زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک رکھے جانے کا امکان ہے۔ دوسری بات یہ معلوم کر کے بتانی ہے کہ کیمپ کے اندر گٹر کے ڈھکن کہاں کہاں پر ہیں۔ ماسٹر سپاہی سمجھ گیا تھا کہ کمانڈو شیر خان کے ذہن میں کون سا منصوبہ ہے، چنانچہ اس نے خاص آدمی کو تاکید کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں باتیں تمہیں کل ہی معلوم کر کے ہمیں بتانی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے سارے مشن کا دار و مدار ان دونوں باتوں پر ہی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، خاص آدمی نے کہا، میں دونوں باتیں معلوم کر کے آپ کو کل رات اسی وقت آ کر بتاؤں گا۔ یہ پتہ چلانا کہ کشمیری مجاہد کو کیمپ میں کب تک رکھا جائے گا مشکل کام ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ ضرور کھوج لگا لوں گا۔ خاص آدمی کے جانے کے بعد رشید احمد اور شیر خان آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں قطب الدین بھی آ گیا۔ خاص آدمی نے جو باتیں بیان کی تھیں وہ سب اس کی گوشت گزار کر دی گئیں۔ قطب الدین بولا، میں ان پہاڑی ٹیلوں سے واقف ہوں جہاں فوجی کیمپ کا پانی کھائی میں گرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی جنگلی ہرن کا شکار کرنے ادھر جایا کرتے تھے۔ کمانڈو شیر خان بولا، میرا خیال ہے ہمیں کل دن میں کسی وقت ان ٹیلوں میں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ جس پائپ میں سے کیمپ کا پانی کھائی میں گرتا ہے اس کی چوڑائی یعنی اس کا قطر کتنا ہے۔ قطب الدین بولا، ہم صبح سویرے ہی نکل چلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن صبح سویرے قطب الدین اور کمانڈو شیر خان اس علاقے کے دیہاتیوں کا بیس بنا کر خفیہ ٹھکانے سے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔
پہاڑی ٹیلوں تک پہنچتے پہنچتے سورج نکل آیا اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ وہ چھوٹے پہاڑی ٹیلوں پر جا رہے تھے۔ ان ٹیلوں کو جنگلی جھاڑیوں نے چھپا رکھا تھا۔ کہیں کہیں تاڑ کے درخت بھی نظر آ رہے تھے۔ زمین کہیں پتھریلی تھی اور کہیں سرخ مٹی کی تھی۔ گھاس بہت اگا ہوا تھا۔ قطب الدین نے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، کھائی اس ٹیلے کے پیچھے ہے۔ وہ آگے چل پڑے۔ ٹیلے کے پاس آ کر کمانڈو شیر خان نے دیکھا کہ فوجی کیمپ کے عقب میں آ گئے تھے۔ فوجی کیمپ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ قطب الدین شیر خان کو لے کر کھائی میں اتر گیا۔ یہ ایک تنگ کھائی تھی جس کی دونوں ڈھلانوں پر خضرو گھاس اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کھائی کے درمیان کہیں کہیں پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھائی کے ڈھلان پر چل رہے تھے۔ یہاں جھاڑیوں اور گھاس کے درمیان چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی۔ لگتا ہے کہ دیہاتی لوگ یہاں سے ہی گزرا کرتے ہیں۔ ایک جگہ انہیں پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ چند قدم چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کھائی کے ڈھلان میں ذرا اندر کر کے ایک گٹر میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نیچے پتھروں پر گر رہا تھا۔ گٹر کے اوپر لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی۔ شیر خان اور قطب الدین اس کے پاس بیٹھ گئے اور غور سے گٹر کی پائپ کو دیکھنے لگے۔ پائپ کا قطر 19-20 انچ ہوگا۔ کمانڈو شیر خان نے پائپ کی جالی کو پکڑ کر اسے اپنی طرف ہلکا سا جھٹکا دیا۔ جالی اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ اس نے قطب الدین سے کہا، اس جالی کو پلاس سے کاٹنا پڑے گا، لیکن یہ ہم اس صورت میں کریں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس پائپ کے گٹر کے ڈھکن فوجی کیمپ کے اندر کہاں کہاں کھلتے ہیں۔ قطب الدین بولا، شیر بھائی، میں تمہارے منصوبے کو سمجھ گیا ہوں، لیکن کیا تمہارے خیال میں ہم اس منصوبے پر عمل کر سکیں گے؟ عمل نہ کر سکنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے ڈھکن کیمپ کے اندر واٹر گارڈ مشین گن پوسٹ کے آگے کھلتے ہوں۔ شیر خان نے جواب دیا۔ قطب الدین نے کہا، اس منصوبے میں ایک اور رکاوٹ بھی ہے۔ مثلاً وہ کیا؟ شیر خان نے پوچھا۔ قطب الدین بولا، وہ یہ کہ جہاں تک میرا خیال ہے سال یا سال سے اس 150 فٹ لمبے پائپ میں ہی کوئی صفائی کی غرض سے داخل ہوا ہو۔ اس پائپ کو پریشر پمپ سے ہی کبھی کبھی صاف کیا جاتا ہوگا، جس طرح کہ حیدرآباد کے سرکاری اور فوجی علاقوں کے گٹر صاف کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی مدت سے بند پڑے رہنے کے بعد پائپ کے اندر زہریلی گیس ضرور پیدا ہو گئی ہوگی، جس کی تھوڑی بہت مقدار پائپ کے اندر ہر وقت موجود رہتی ہوگی۔ کمانڈو شیر خان نے اس بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، قطب بھائی، ان باتوں پر بھی غور ہو جائے گا۔ پہلے آج رات اپنا آدمی آ کر ہمیں یہ تو بتا دے کہ کیمپ کے اندر مین ہول کی صورتحال کیا ہے۔ یہ تو ہے، قطب الدین نے شیر خان کی تائید کی۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور واپس چل پڑے۔